بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں بے حدود و سلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل اولاد پر اور ان کے چاہنے والوں پر۔ کیا آپ جانتے ہیں حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ کو گنج شکر کیوں پکارا جاتا ہے؟ وہ 3 کرامات آپ بھی جانیے جو اس نام کی وجہ سے تسمیہ بنی۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے نام کی وجہ تسمیہ کے حوالے سے یہ واقعہ زبان زرد عام ہے کہ والدہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کو شکر دیا کرتی تھی، جس کی وجہ سے آپ کو شکر گنج پکارا جانے لگا۔ لیکن اس بارے میں 3 مختلف روایات پائی جاتی ہیں۔ تذکرہ نگاروں نے جو مختلف روایات لکھی ہیں، ان میں سے صرف 3 روایات زیادہ معتبر سمجھی جاتی ہیں۔ معروف محقق ڈاکٹر عابد نظامی لکھتے ہیں کہ طریق فرشتہ میں مرقوم ہے کہ بابا صاحب کی والدہ ماجدہ بچپن میں نماز کی پابندی کرانے کے لیے ان کی جائے نماز کے نیچے شکر کی پوڑیاں رکھ دیا کرتی تھی۔ ان سے فرماتی تھی کہ جو نماز پڑھتے ہیں ان کی جائے نماز کے نیچے سے روزانہ ان کو شکر مل جاتی ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ والدہ شکر کی پوڑی رکھنا بھول گئی۔ کچھ دیر بعد انہیں یاد آیا تو گھبرا کر پوچھا، مسعود تم نے نماز پڑھ لی؟ بابا صاحب نے ادب سے جواب دیا، ہاں امی جان، نماز پڑھ لی اور شکر بھی کھا لی۔ یہ جواب سن کر ان کی والدہ بڑی حیران ہوئی، سمجھ گئی کہ اس بچے کی غیب سے مدد ہوئی ہے۔ چنانچہ اس وقت سے انہوں نے اپنے بچے مسعود گنج شکر کو کہنا شروع کر دیا۔ دوسری روایت کچھ یوں ہے، ایک سوداگر گاڑی پر شکر لا کر ملتان سے دلی جا رہا تھا۔ جب جودن پہنچا تو رستے میں حضرت شیخ کھڑے تھے۔ آپ نے اسے پوچھا، اس میں کیا لدا ہوا ہے؟ سوداگر نے ٹالنے کے لیے کہا، نمک ہے بابا۔ اس پر آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا، اچھا نمک ہی ہوگا۔ سوداگر نے منزل پر پہنچ کر جب دیکھا تو بوروں میں شکر کی بجائے نمک تھا۔ بہت پریشان ہوا، پھر واپس منزل جودن حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور معافی طلب کی۔ آپ نے فرمایا، جھوٹ بولنا بری بات ہے، آئندہ کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ پھر فرمایا، بوروں میں شکر تھی تو انشاءاللہ تعالی شکر ہی ہوگی۔ سوداگر نے جھوٹ سے توبہ کی اور جا کر بوروں کو دیکھا تو ان میں شکر بری ہوئی تھی۔ تیسری روایت ہے، اس طرح ہے کہ ایک دفعہ بابا صاحب اپنے پیر و مرشد حضرت قطب الدین صاحب رحمۃ اللہ کے ارشاد کے مطابق 3 دن کا روزہ رکھا۔ تیسرے روز افطار کے وقت ایک چند روٹیاں لایا تو آپ نے غیبی امداد سمجھ کر ان سے روزہ افطار کر لیا، لیکن فوراً ہی مطلع ہونے لگی، جو کچھ کھایا تھا قے کے ذریعے نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد پیر و مرشد کی خدمت میں پہنچ کر یہ واقعہ عرض کیا۔ انہوں نے فرمایا، وہ روٹیاں ایک شرابی جواری نے بھجوائی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ تیرے معدے نے اسے قبول نہیں کیا۔ اب 3 روزے رکھو، جو غیب سے میسر آئے اسے افطار کر لو۔ بابا صاحب نے 3 دن کا روزہ رکھا، لیکن تیسرے روز افطار کے وقت کچھ میسر نہ آیا۔ رات کو بھوک نے بہت ستایا تو بابا صاحب نے چند کنکریاں اٹھا کر منہ میں رکھ لیں۔ اللہ کی قدرت، وہ کنکریاں منہ میں جاتے ہی شکر بن گئی۔ بابا صاحب نے یہ واقعہ اپنے پیر و مرشد کریم کی خدمت میں بیان کیا تو انہوں نے فرمایا، سبحان اللہ، یہی غیب سے تھا۔ انشاءاللہ تعالیٰ تو شکر کی طرح ہمیشہ شیریں رہے گا اور گنج شکر کہلائے گا۔ دوستو، یہ تھی آج کی اسلامی ویڈیو۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے، اس ویڈیو کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لازمی آگے شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔